والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے درس سے یہ تقاضا کیا ہوا ہے کہ مولانا انور صاحب مدد اللہ فیصل آباد سے تشریف لائے تھے، تو ان کی باتوں کا خلاصہ وہ عرض کیا جائے۔ اور اصل میں ہماری جب مجلس ہوتی ہے 15 روزہ، تو ہم زبیر صدیق کو کہتے ہیں کہ بھائی بیان کے بعد کہ بھائی تھوڑا سا ایسا خلاصہ بیان کیا۔ تو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا تقاضا آج بھی کیا، کل بھی کیا۔ تو ذہن میں چند باتیں حضرت کی تھی، وہ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی ہمارے محمد حسن صاحب جو ہے زبیر بھائی کے بیٹے، ان سے میں نے ایک بات کی کہ بھائی اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کچھ ہنٹس ہمارے پاس ہیں، کچھ چٹکلے ہمارے پاس ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائیں۔ تو اگر ان کو ذہن میں بٹھا دیا جائے تو اللہ سے تعلق اور دوستی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے تو حضرت مولانا انور صاحب کی بات اور مجھے یاد آئی کہ انہوں نے جو اپنے بیان کو شروع کیا تو اس بات سے شروع کیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے، اور جو معمولات آدمی جو ہے پورے کرتا ہے پابندی سے کرنا چاہیے۔ جو معمولات ذکر کے آدمی اپنے لیے بناتا ہے تو انہیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ دیکھو پابندی سے کرنے کا فائدہ جو ہے بظاہر تو روزانہ نظر نہیں آتا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے بچہ جو ہے وہ اگر اس کو روزانہ دیکھا جائے کہ بھئی کتنا بڑا ہے تو وہ نہیں پتہ چلتا کہ بچہ کتنا بڑھ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد، مہینے 2 مہینے بعد، سال 2 سال بعد دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ بچہ بڑھ گیا ماشاءاللہ سے۔ ایسے ہی جو ہے بندہ جب معمولات کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اور اس کا جو اللہ سے تعلق وہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا احساس بندے کو نہیں ہوتا، وہ کچھ ٹائم کے بعد احساس ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے جیسی میری کیفیت نہیں ہے، پہلے جیسا میری جو ہے وہ بات نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کے اندر ایک خاص بات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دنیا کے اندر جو ہے ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرہ کرنے سے اس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس جو ہے بس کھانے پینے کا بس روزگار کا معاملہ ہے، لیکن اس کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ اس کے پاس مکان ہے، نہ اس کے پاس جو ہے اور کوئی دوسری لوازمات ہیں۔ لیکن جب وہ گاڑی والوں میں بیٹھتا ہے تو گاڑی کی باتیں سنتا ہے کہ فلاں گاڑی ایسی ہے تو فلاں گاڑی ایسی ہے، تو فلاں گاڑی فلاں ماڈل ایسا ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ابھی جو ہے اس میں وہ مہینوں نہیں گزرے، پتہ چلا گاڑی آ گئی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دل میں اس کی اہمیت بیٹھی، تذکرہ ہوتا رہا، سنتا رہا، اس نے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے وہ گاڑی لے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ جو آدمی پلاٹ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایجنسی والوں کے پاس بیٹھتا ہے، پتہ چلا کہ وہ پیسے ہیں نہیں جیب میں اور پلاٹ لے کے بیٹھے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا، جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس تذکرہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ مل جاتا ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ مل جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی دولت ہے یہ تذکرہ۔ اور پھر قرآن خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم، دیکھو تم میرا تذکرہ کرو، فَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم، تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں، اعلیٰ علیین کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے یہاں جو ہے وہ معروف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ذکر کر رہا ہے تو اللہ بھی اس سے تذکرہ کر دیں،
تو اللہ کے یہاں معروف ہو گیا، فرشتوں میں معروف ہو گیا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہتے ہیں جبرائیل یہ جو فلاں بن فلاں ہے، اس فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات تاکیداً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جا کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ جہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں دنیا کے اندر آسمانوں میں، ان سب کو جا کے بتا دو کہ یہ فلاں ابن فلاں جو ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور ان فرشتوں سے کہہ دو کہ جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں جا کے یہ اعلان کر دیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو ہے مچھلیاں اس کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس چیونٹیاں جو ہے بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور یعنی ساری مخلوقات اس کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، اس کو بتلا دیا جاتا ہے یہ فلاں بھی فلاں۔ اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ ذکر کرنے والی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کرتی ہو، لیکن نہیں ہوتا ہے ایسا، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جو فرعون کا جو ہے غرق ہوا تو قرآن کہتا ہے فما بقات علیہم السماء، اس کے جانے سے تو آسمان بھی نہیں رویا، یعنی یہ ایسے خبیث لوگ تھے کہ ان کی وجہ سے، ان کے جانے سے تو آسمان بھی نہیں رویا۔ لیکن جب یہ اللہ والا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جاتا ہے اس دنیا سے، آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، اور یہ جو مخلوقات تھیں، یہ مخلوقات جو بلوں میں چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اور سمندر میں مچھلیاں، یہ سب روتی ہیں اس کے، کیا ایک تو تیرا ذکر کرنے والا تھا، اس کی وجہ سے رحمت اتر رہی تھی دنیا کے اندر، رحمت اتر رہی تھی، اللہ اس رحمت سے ہم محروم ہو گئے۔ تو یہ ذکر کرنے والا جو ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے رحمت اترتی ہے۔ اچھا، اس کا احساس میں خود اپنے ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحسان رحمۃ اللہ علیہ 86 میں انتقال، 1986 میں یہاں کراچی آیا تو 84 میں آیا، 1984 میں یہاں کراچی آیا، ٹنڈولیال میں میری پیدائش، پھر وہاں سے انٹر میں نے پاس کیا، پھر میرے میڈیکل میں داخلہ ہوا، پھر یہاں میرا کراچی میں جو ہے SMC کالج میں میرا وہاں سے ریاست میڈیکل کالج سے ٹرانسفر ہوا، یہاں میں آیا 84۔ تو یہاں ظاہر ہے میں نماز پڑھتا تھا جس مسجد میں، اس مسجد کے امام سے میری دعا سلام ہو گئی، مولانا عبدالرحمان میمن صاحب، وہ مسجد کے امام تھے، تو وہ کبھی کبھی ہمیں چائے پلانے کے لیے اپنے گھر لے جاتے۔ تو ایک مرتبہ وہ جو ہے میں کمرے میں بٹھایا انہوں نے، اور مجھ سے کہا کہ میں تو چائے لے کر آتا ہوں، تم ایسا کرو یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بیان ہے تم سن لو، ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا دی، اور جو ہے وہ بیان جو ہے وہ لگا دیا۔ اچھا، کیونکہ میں مطلب اس میں اپنا ایلوپیتھک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر میں MBBS پڑھ رہا تھا، اور یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، MBBS اور ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں ٹکراؤ ہے، لہٰذا ایک تعصب کی بنا پر میں نے وہ کیسٹ بند کر دی۔ میں نے کہا یار کیا کوئی بیان تو ہو رہا ہے، بات ہی کر رہے ہو، حضرت تو ایسے بیان ہوتا ہے، بات ہی کرتے۔ تو میں نے وہ کیسٹ بند کر دی۔ وہ میرا پہلا حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف تھا، جس میں میں نے تعصب کا اظہار کر کے وہ کیسٹ بند کر دی، اور یہ ایک مطلب میں اپنا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ میرا یہ پہلا حضرت سے تعارف تھا، جس میں میری جو ہے بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے میں حضرت کے حیات ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ حضرت کی زیارت نہیں کر سکتا، آنکھوں پر پردے پڑے۔ لیکن کیونکہ نمازوں کی پابندی تھی اور قرآن سے تعلق تھا، حفظ کیا ہوا تھا، یہ 84 میں جب میں جب چھٹیاں تھیں ہماری تو میں ٹنڈولیال گیا ہوا تھا، تو ٹنڈولیال میں میں نے جو ہے وہ اخبار میں چھوٹی سی خبر پڑھی، یہاں تو کراچی میں تو بڑی خبر آئی تھی، کہ وہاں پر چھوٹی سی خبر تھی کہ جی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ، یہ خبر تھی چھوٹی سی۔ یقین مانے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں یہ اس لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی، میں نے اپنا تعارف تو بتا دیا کہ حضرت سے کیا تعارف ہوا تھا، لیکن جب میں نے یہ خبر سنی مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو۔
میرا بھائی یا میرے چچا یا میرے والد کا جو ہے مطلب کوئی رشتہ دار وہ میرے یہاں سے جو رخصت ہو، ایسا مجھے غم اور ایسی جو تکلیف ہو، مجھے خود حیرت میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل میں یہ جو فرشتے اعلان کرتے ہیں، تو یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں فلاں بن فلاں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے جو اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو یہ محبت دلوں میں چلی جاتی ہے، کوئی کانوں میں اس کی اعلان نہیں ہوتا ہے، یہ دلوں سے تعلق ہوتا ہے، تو دلوں میں جو ہے وہ صلاحیت پہ جاتا ہے، تو وہ ایک حصہ تعلق ہوتا ہے. تو پھر بعد مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یار مجھ سے کتنی بڑی غلط ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت تک نہیں کر سکا ہے نا سر. لیکن بات صرف خلاصہ یہ کہ یہ جو ذکر ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ اللہ خود ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تصویر پڑھ رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کی تصویر پڑھ رہے ہیں یا حارث ہو یا حارث ہو یا حارث ہو یا حارث ہو، یہ اس طرح تصویر نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کا جو ذکر ہے کچھ اور نوعیت کا ہے. اللہ کی محبت جو ہے پھر مخلوقات کو سرایت پہ جاتی ہے، اس بندے کی محبت اللہ کی طرف سے سرایت پہ جاتی ہے. تو بھائی یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کو لینے کی. صرف تذکرہ کہ اگر جو ہے وہ اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وہ ضرور نہیں کہ صرف عربی میں کیا جائے، اردو میں کریں، بیان میں کریں، اس کو دہرائیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، یہ سب اللہ کا تذکرہ ہے. تو بڑی دولت ہے. جس نے اس دولت کو پکڑ لیا وہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ولایت سے محروم نہیں ہوتا. ابھی ہمارے جو ساتھی مطلب زبیر بھائی کی جو سابق ہے وہ ابھی جو ہے ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے ان سے ایک ایسی تقریباً کہا کہ میں نے کہا یار کچھ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے کچھ چٹکلے دیے ہوئے تو تم ہم سے لے لو تو تمہارا جو ہے فائدہ ہو جائے گا، تم ولایت عامہ سے ولایت تامہ کی طرف چلے جاؤ گے. تو پھر میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، تو میں کیونکہ وہ بات ان سے کر رہا تھا تو میں نے کہا فائدے سے وہ خالی نہیں ہے، تو اس کو دہرانے میں بھی کوئی فائدہ مطلب اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے. تو وہ ایک چٹکلا تو یہ حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے وہ آدمی معمولات کی پابندی کرے، یہ جو ہے یہ ایک چٹکلا ہے. بھائی آپ ذکر کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو کیا فائدہ ہے اللہ آپ کے ذکر سے؟ آپ جو ہے اگر ذکر کر رہے ہیں یا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک پخانے کا جو کیڑے پخانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، یہ پخانے کے جو کیڑے ہیں ان کا بھی نام ہے، کوئی نہ کوئی نام ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو یہ پخانے کے کیڑے اگر جو ہے وہ 1000 کیڑے ہیں، ان میں سے ایک کیڑا جو ہے وہ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے کہہ رہا ہے یا حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، اور جو ہے فلانا اتنا اچھا ہے. تو میں بتاؤ کہ اگر وہ جو ہے آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کیڑوں کی تعریف سے آپ کو کیا فائدہ؟ اور آپ کو یار یہ پخانے کا کیڑا ہو میرا نام دے رہا ہے، آئے نا سمجھ میں؟ تو آپ کو اس کے تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہم پخانے کے کیڑے سے بھی بدتر ہیں. پخانا جو ہے لگ جائے تو دھونے کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ جو ولادت والی چیز جسے ہماری پیدائش ہوئی ہے وہ اگر صرف نکل جائے، مقام سے نکل جائے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ جو ہے آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اتنے ناپاک ہو گئے. اس سے اس کی ہماری پیدائش. اور پھر ہم جو ہے اللہ کا نام لیں یا اللہ آپ ایسے ہیں اور آپ کیسے ہیں کیسے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ؟ اور اگر جو میرے جیسا لوگ جو تھپڑ ماروا وہ چپ ہو جائے، میرا نام نہیں لینا ہے سمجھ میں. لیکن اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ چلو تم ہمارا نام لے لو. اس نام لینے سے تمہارا فائدہ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. تو فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ذکر کا فائدہ ہے، دوسرا ثواب کا فائدہ ہے، تیسرا قرب مل رہا ہے، چوتھا اللہ مل رہے. یعنی اتنی بڑی دولت اس کا بھی ہمیں احساس نہیں. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ ذکر، اور دوسرا جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقت پر نظر رکھے. آدمی اپنی حقیقت پر نظر رکھے، میں ہوں کیا. اگر اس حقیقت کو بھی آدمی جو ہے اینالائز کر لے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لے، یعنی کوئی نظریاتی چیز نہیں بلکہ حقیقت کو تسلیم کر لے کہ تم کیا ہو، تم گندے قطرے سے پیدا ہو. تمہاری پیدائش جو ہے ماں کے پیٹ میں گندگی سے پیدا ہو، حیض کا خون، ناپاک پانی، اور جو ہے وہ گندا قطرہ،
یہ سب پھر گوشت اور پھر لوتھڑا اور پھر ہڈیاں، یہ سب چیزیں جو ہے سب ناپاک ہیں، اور ان چیزوں سے ہماری پتا پھر ابھی بھی جو ہے ہم جو ہے کیا ہے وہ خون ہمارے جسم میں وہ بھی ناپاک ہے، آئی نا سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب ناپاک ہے، پیشاب ہے، بہانہ ہے، اس وقت آنتوں میں جو ہے بہانہ بھرا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت گندگی ہے نہیں، لیکن وہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، لیکن ہیں ہم گندے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر ایک کھال کا پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہماری جو یعنی خرابیاں ہیں وہ سب اللہ نے ڈھانپ دی، چھپا دیا۔ اس لیے ہمیں بشر کہا جاتا ہے کہ بشر یعنی کھال، یعنی یہ بشر ہے کھال والا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے عیبوں کو ہم نے کھال کے اندر چھپا دیا۔ تو اب یہ جو عیب کے ہم پتلے، اور زبان ہماری جو ہے وہ بھی اسی سے بنی ہے، پھر اللہ نے اجازت دے دی ہمیں کہ چلو تم اتنے گندے ہونے کے باوجود ہمارا نام لے لو، ہمارا نام لینے سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں نیکیاں ملے گی، اور فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی، آئے نا سمجھ میں؟ تو تم جو ہے وہ کامیابی کے زینے چڑھتے جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، ہمارے خزانے میں ایک چیز نہیں ہے، اس کو لے کر آ جاؤ تو ہم تمہیں جو ہے اس سے دگنا دیں گے، بلکہ ہم تمہیں اپنی گود میں بٹھائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اپنی حقیقت کا احساس، تم ہو کیا؟ تم مٹی سے بنے ہو، تمہارا کھانا مٹی، تمہارا پینا مٹی، تمہارا جو ہے سونا مٹی، ہر چیز تمہاری مٹی سے ہے۔ اب کھانا جو کھا رہے ہوتے ہیں کہاں سے آیا بتا؟ اگر ہم پھل کھا رہے ہیں کہاں سے آئے؟ مٹی سے نکلے۔ گندم آئی کہاں سے آئی؟ مٹی سے نکلی۔ مٹی ہے وہ ٹھیک نہیں، شکل اپنی موڈیفائڈ کر لی ہے، شکل اس کی موڈیفائڈ ہو گئی ہے، لیکن ہے مٹی۔ یہ پتے مٹی ہے، تنا مٹی ہے، یہ گوشت بھی کیا ہے؟ جانور جو گوشت، جانور کیا کھا رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں، گھاس وہ گوشت میں کنورٹ ہو گیا، ہے تو مٹی نا۔ اب یہ جو مٹی کا پتلا تم ہو اور آئے بھی مٹی سے، یعنی تمہیں جو تخلیق کیا گیا وہ بھی مٹی سے، کہ ماں باپ نے جو غذائیں کھائی وہ بھی مٹی، آئے نا سمجھ میں؟ اور اس سے جو مادہ بنا وہ بھی مٹی، پھر اس کی تخلیق ہم نے جو ہے تمہارے جسم کی صورت میں کی وہ بھی مٹی، یعنی جو کچھ ہے وہ سب مٹی مٹی۔ اس کا احساس کرو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نظریاتی چیز ہوگی، یہ تو حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمہیں جانا بھی قبر میں ہے، وہ بھی مٹی، وہاں جسم کیا ہو جائے گا؟ مٹی۔ کل یہ جسم ہمارا قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ ماشاء اللہ شہید ہے یا انبیاء علیہ السلام ہے یا کوئی اور خصوصیت کے طور پر کوئی جو ہے بندہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس کا مٹی ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، یعنی تو یہ تو حقیقت ہے۔ یہ جسم جو ہے وہ قبر کے اندر جا کر جو کیڑے مکوڑے اس کو جو ہے مٹی میں تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، کوئی اگر قبر کھل جائے کسی اللہ والے کی وہ مٹی ہوا ہوا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ یار یہ تو اللہ والا تھا اور اس کی جسم کو مٹی کھا گئی، اب مٹی تو تھے، اس کو اللہ نے جو ہے وہ یہ سارا جو ہے نظام بنایا ہوا تھا، تو کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن مٹی ہونا ہے، مٹی سے ہے، مٹی میں جانا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ موت جو ہے وہ آنی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، موت جو ہے وہ اٹل ہے، اس کا حقیقی یعنی اس کا جو انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں، حتیٰ یہ دیر یا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ موت کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، لیکن وہ موت کو تو مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے یا نہیں، یا کوئی نظریاتی چیز ہے؟ کوئی نظریاتی چیز نہیں، اللہ کہہ رہے اسی کا ادراک کر لو، اسی کو تسلیم کر دو کہ تم مٹی ہو، تم محتاج ہو، تم ہر چیز کے اندر اللہ کے محتاج ہو، بننے میں محتاج ہو، تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا، تمہاری غذاؤں میں محتاج ہو اس لیے کہ تمہاری غذا بھی مٹی ہے، وہ بھی ہم نے پیدا کی ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے اس کائنات میں وہ سب جو ہے وہ ہم نے پیدا کیا، اس کا احساس کرو کہ دینے والا وہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے ہمارے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تو اس کا احساس کرو، یہ احساس کر لو کہ تم محتاج ہو، اسی کو تواضع کہتے ہیں، اسی کو عاجزی کہتے ہیں، اسی کو انکساری کہتے ہیں۔ تواضع کیا ہے؟ اس بات کا احساس کر لیں کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، جو کچھ ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرا کچھ بھی نہیں، یہ تواضع ہے۔
اپنے آپ کو محتاج کل سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے عاجز سمجھنا کہ اللہ کے ہم عاجز ہیں، اللہ کے سامنے ہم عاجز ہیں، اور عاجزی ہمارا جو ہے کیا ہے، وہ زیور ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے، ان کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے. وہ تو بڑا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، کائنات اس کے پاس ہے، قدرتیں اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا علیم و خبیر ہے، حی القیوم ہے، سب کچھ تو وہ ہے، لیکن عاجز نہیں. اگر عاجز ہوتے تو خدا نہیں ہوگا. آئے نا سمجھ، عاجزی ان کے پاس ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو لہٰذا تم عاجزی لے آؤ ہمارے خزانے میں. عاجزی جو عاجزی لے کر آ جائے ہمارا معمول ہے. تم اپنی حقیقت تسلیم کر لو. تو اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا یہی ہے کہ ہم مٹی سے بنے، نطفے سے بنے. ماں کے پیٹ میں ہماری غذاؤں کا جو انتظام ہوا سب گندا تھا، خون تھا، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی جو ہماری غذائیں ملتی ہیں، ہم عاجز سے ماں ہمارا پیشاب پخانہ صاف کر رہی تھی، مائیں ہمیں دودھ پلا رہی تھی، مائیں ہماری جو ہے ہمیں سردی سے بچا رہی تھی. یہ سب کچھ انتظام اللہ نے کیا. ماں کے دل میں، باپ کے دل میں اللہ نے ڈالا. یہ انتظام اللہ نے کیا کہ جو ہے تمہاری ساری جو ہے لوازمات کو اللہ نے جو ہے پورا کیا بچپن میں. اب تم بڑے ہو گئے سمجھ میں کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں ہے، تو ہے. یا اللہ جو کچھ ہے تو ہے، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے. مال تو نے دیا ہے، جان تو نے دی ہے، حسب تو نے دیا ہے. اگر ہم جو ہے اللہ نے اچھے خاندان میں پیدا کیا، اللہ کسی گندے خاندان میں پیدا کر دیتا، ہمارے بس میں تھا؟ کسی کتے بلی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی کافر بت پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا، آج ہم جو ہے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے. یا ہم کسی عیسائی اور یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، اللہ کے نافرمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے. لیکن اللہ نے اپنے مسلمان بندے کے گھر میں پیدا کیا. یہ اللہ کا کرم ہے نا. تمہارا تو کوئی استحقاق نہیں ہے، تمہارا تو کوئی جو ہے وہ مطلب حق نہیں تھا. وہ تو اللہ نے جو ہے تمہیں یہاں پر جو ہے انعام کے طور پہ یہ چیزیں دے دی. تو اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اور جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے، جسم ہے، صحت ہے، عافیت ہے، حسن ہے، کمال ہے، جمال ہے، مال ہے، جو کچھ ہے جس پر کہ آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. عام طور پر آدمی جو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے؟ یا تو حسن ہے، حسین ہے، یا کمال ہے، یا اس میں وہ جو اس کے اندر کسی فن کے اندر مہارت ہے، یا مالدار ہے. آئے نا سمجھ میں؟ یا حسن نسب ہے. مال تو نہیں لیکن حسن نسب بہت بڑا ہے. آیا نا سمجھ، سنجے سید ہے اور جو ہے کسی اچھے خاندان میں، تو یہ بھی تو ایک مطلب وہ ہے نا، اپنا مال ہے. خلاصہ یہ کہ جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا ہے. بس دو باتیں اگر ہم اپنے پلو سے باندھ لیں. پہلے خواتین جو تھی نا ہمارے والدہ وغیرہ، وہ جو ہے وہ چونی اٹھنی ہو جائے اس کو جو ہے اپنے پلو میں باندھ دیتے. ہم کیا کرتے چپکے سے جو ہے وہ پلو کھولتے اور چونی اٹھنی نکال لیتے. تو اس زمانے کی ہوتے تھی بتائی شادی ہوتے تھی. تو یہ اپنے پلو سے باندھنے کا مطلب یہ کہ اپنے جو ہے دل میں بٹھا لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں دو چیزیں. ایک ہماری حقیقت مٹی ہے، اور دوسرے کہ ہم محتاج کل ہیں، اللہ کے محتاج. اللہ نے جو ہے ہر چیز کا جو انتظام فرمایا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے جو ہے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہمیں قبر میں جانا ہے، موت ہمیں آنی ہے. یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور دوسری بات جو حقیقت ہے، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے بلا استحقاق ملا ہے. کوئی حق نہیں تھا ہمارا، اللہ نے اپنے کرم سے، اللہ نے اپنے فضل سے جو وہ ہمیں دیا ہے. آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہے اپنے ذکر کی مجلس میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے. اور بھی تو لوگ ہیں جو ہے بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور جو ہے وہ مارکیٹوں میں ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی بات سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں بٹھایا ہوا. کتنا بڑا کرم ہے، ملا استحقاق. ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا. تو اگر اس بات کو ہم اپنے پلوں میں باندھ لیں، دو باتیں. ایک تو یہ کہ ہم محتاج کل ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی ہمارا کھانا، مٹی ہمارا پینا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، ہمارا کوئی حق نہیں. یہ دو باتیں. تو یہ دو باتیں اگر ہم اپنے جو ہے پلو سے باندھ لیں. اب اس کا نتیجہ سنیں. اس کا نتیجہ کیا؟
اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو ہمارے اس نظریے سے، اس حقیقت کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن تمہیں فائدہ ہوگا۔ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو فائدہ یہ ہوگا، اب تمہارے اندر بڑائی نہیں آئے گی، اب تمہارے اندر دوسروں کی حقارت نہیں آئے گی، اب تم دوسروں سے ملو گے تو اس جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کرو، اب تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ جنت بن جائے گی۔ جب تم بد اخلاق نہیں رہے، خوش اخلاق ہو گئے، جب تم یہ بات کو سمجھ گئے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، جو کچھ میرے اللہ نے دیا ہے سب کچھ اس کی عطا ہے، میرا کوئی حق نہیں تھا، تو جب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اب تکبر نہیں آئے گا۔ یہ تکبر کی جڑ کو کاٹ دیا، یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کے ادراک نے تکبر کے جڑ کو کاٹ دیا۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور بھائی تم کیوں بڑا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ اور دوسرا کیا ہے تکبر کے ساتھ؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کا حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ۔ اب سوال ہی بلا، تو بھائی کیوں سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا؟ تیرے اندر کون سی خاص بات ہے؟ میرے اندر علم ہے، عالم ہوں، میں ماہر ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس جو ہے جو تعلقات ہیں، تو بھائی یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تیرا کیا ہے؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مٹی ہے، وہ محتاج خود ہے، تو کس بات پہ کر رہا ہے؟ تو یہ چیز ختم ہو، اور سارا تصوف کا خلاصہ یہ کہ بھائی اس الامراض کو جو ہے، جو جڑ ہے بیماریوں کی، اس کو ختم کرو۔ اس کے ختم ہونے سے، تکبر کے ختم ہونے سے زندگی راحت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سارا جھگڑا جو ہے ہماری زندگی میں، بدحواسیاں، ہمارے بے چینیاں، اور جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے مطلب یہ جو بیماریاں ہیں، یہ سب اس تکبر کی وجہ سے آئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تکبر کی وجہ سے کیسے ہو گئے بیمار؟ تکبر کی وجہ سے تو بیماری آئی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے گھر والی سے جھگڑا، پڑوسیوں سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، دوستوں سے جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا ہے سب جگہ، جہاں دیکھو بڑا بنا ہوا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کی بڑائی، اور تیری ایسی کی تیسی، اور کتے کے بچے، اور فلانے اور ڈھمکانے، اور تو ایسا، تو ایسی، اور یہ ایسا نسل کا، تو ایسا۔ اب کون ہوگا جو اس سے دوستی کرے گا؟ جب اس کی زبان میں اتنی گندگی ہے تو اس سے کون دوستی کرے گا؟ یہ جو متکبر ہوتا ہے دنیا کے اندر تنہا ہوتا ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی مطلب کے لیے کوئی دوست جو ہے محبت کرے تو کرے، ورنہ کوئی محبت اس سے نہیں کرتا۔ متکبر تنہا ہوتا ہے، دنیا کے اندر تنہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے۔ تو یہ بد اخلاقی جو پیدا ہوتی ہے یہ تو تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہم نے اپنی زندگی کو بے چین بنایا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے، بڑا نہیں سمجھیں گے، تو ظاہر ہے اب اس کا الٹ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا عاجز، اللہ کا محتاج سمجھیں گے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ تم جو ہو ویسے رہو نا۔ اور تم کس بات کی بڑائی؟ تمہارے اندر کوئی بڑائی ہے، تم کیوں بڑے بن رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بڑائی اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، اس سے اللہ کی جنگ ہے، وہ اللہ کا ادار کھینچتا ہے۔ تو میری شلوار کھینچے تو میں اس سے محبت کروں گا، دو تھپڑ لگاؤں گا اس کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں تکبر تو میری ادار ہے، میری ادار ہے، جو اس کو جو ہے وہ تکبر اختیار کرتا ہے وہ ہے کہ میری ادار کو کھینچ رہا ہے، میرے اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور جس سے اللہ کے اعلان جنگ ہو وہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے؟ تو ہم جو ہے وہ سکون سے رہنے کے لیے پیسہ، دولت، گاڑی، اس کے چکر میں لگے ہوئے، اور سکون تو ظاہر ہے اس میں ہے نہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بھائی یہ جو حقیقت کا ادراک کرنا کہ ہم جو ہے کیا ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کلی طور پر اللہ کے محتاج، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جو کچھ ملا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے بلا استحقاق ملا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے۔ یہ حضرت وہ چٹکلا ہے جس سے کہ آدمی جو ہے ولایت عامہ سے ولایت تامہ پہ چلا جاتا ہے۔ ولایت عامہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان اللہ کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہر آدمی، ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، یہ ولایت عامہ ہے۔ لیکن ولایت خاصہ کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ میرا رب پروردگار، میرا پالنے والا جو ہے وہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے،
صبح استقام اس پہ ڈٹ گیا کہ نہیں میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ اللہ کا ہے. بس جب یہ اس پہ ڈٹ گیا صبح استقام تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں فرشتے اتر آئیں گے اس کے پاس، اسے مسافہ کریں گے، اس کے لیے رحمت لے کر آئیں گے، اسے دوستی کریں گے، تو دنیا جنت بن جائے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والا ہے اور جو ہے ایمان والا جو ہے اعمال صالحہ کرتا ہے یا نیک اعمال کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، فهو مؤمن، وہ لیکن ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اسی زندگی میں ہم حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. حضرت پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ تکبر سے پاک ہونا، یہ پاکیزہ زندگی ہے. لوگوں کے لیے راحت کا سبب بننا، یہ پاکیزہ زندگی ہے. لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ جو ہے وہ زندگی جو ہے جنت والی زندگی ہے. آئینہ سمجھ میں ہم جو ہے یہ انہی حالات انہی عادات کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، بھائی اس عادت کو تو چھوڑنا پڑے گا. یہ جو تکبر کی عادت ہے، اپنے اندر بڑائی کی عادت ہے، اس کو تو نکالنا پڑے گا. اور ہمیں حقیقت میں ہمارے اندر بڑائی کی کوئی خوبو ہے ہی نہیں. ایک جو ہے بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو ایک نوجوان پہلوان جو ہے وہ بھی اس راستے سے جا رہا تھا. وہ بزرگ جو ہے نظر جھکا کے جا رہے تھے، یہ تکبر سے جا رہا تھا، ایسی ٹکر ہو گئی. بزرگ جو ہے وہ بیچارے جو ہے ان سے جب ٹکرائے تو اس نے کہا بڑے میاں دیکھ کے نہیں چلتے، دیکھ رہے کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے کہا کہ ہاں نہیں دیکھ تو رہا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن جو ہے میں تو تمہاری جو ہے وہ ابتدا سے بھی واقف ہوں، انتہا سے بھی واقف ہوں، اور بلکہ درمیان سے بھی واقف ہوں. ابتدا تمہاری جو ہے گندے قطرے سے، اور انتہا تمہاری جو ہے قبر کے گڑھا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کو کھا رہے ہو، اور درمیانی حالت یہ ہے کہ تم جو ہے پیشاب و پخانے کو جو ہے پیٹ میں لے کر گھوم رہے ہو. آئینہ سمجھے، اور اس پہ کھال کا پردہ پڑا ہوا ہے. آئے سمجھ میں، ورنہ درمیانی حالت بھی ایسی ہے، اس میں خون ہے اور پیچھے ایک پیشاب ہے پخانا ہے. وہ بزرگ کو چھوڑ کے چلا گیا. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ ہماری حقیقت یہ ہے، ہم کس بات پہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اور پھر دوسرا شک جو ہے تکبر کا وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. دوسرا دوسرے کو حقیر سمجھ. اور بھائی دوسرے کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہو؟ تمہیں کس نے جو ہے وہ یہ اپنا اجازت دی کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو؟ اللہ کی مخلوق کو تم جو ہے کیا حقیر سمجھو؟ یہ بھی اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو بھی ایسے کیا. جیسے اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ایسے اس کو بھی صلاحیتیں دی. جیسے اللہ نے جو ہے اس کے ساتھ تمہارے سارے انعامات کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ بھی انعامات کیا. اور پھر یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے، کسی کو غریب کسی کو امیر بنایا، کسی کو صلاحیت کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، اس کی دنیا کا نظام چلانا ہے. اگر سارے کے سارے امیر ہوتے تو ہمارا پیشاب پخانا اور یہ جو مطلب یہ جو سڑکیں روڈ وغیرہ کون صاف کرتا؟ ہمارے گھر کون بناتا؟ ہمارے گھر میں باسی کے طور پر کون کام کرتا؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں. ارے بھائی وہ اللہ کا بندہ ہے. حضرت امداد اللہ مہاجر بکری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے انڈیا سے مائگریٹ کر کے جو ہے مکہ پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں نہ کوئی آشنا ہے کیونکہ یہاں سے جان بچا کے گئے تھے، وارنٹ نکلے ہوئے تھے ان کی جنگ آزادی میں، 1857 میں حضرت جو ہے مطلب شامل تھے تو اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے. یہاں سے نکل کے بھاگے، وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی آشنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ قبض کی کیفیت پیدا ہو. قبض جو کچھ شوق کی جو کیفیت ہو وہ ختم ہو جاتی. اب قبض کی کیفیت ہے، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ نماز پڑھنے کو دل، نہ قرآن پڑھنے کو، نہ ذکر کرنے کو، نہ اللہ سے مناجات کرنے کو، کوئی چیز کے میں دل نہیں لگ رہا. تو میں 3 مہینے تک جو ہے مناجات، 3 مہینے تک یہ قبض کی کیفیت رہی. میرے جیسے کو اگر ایک دن ہو جائے تو ہم تو سمجھ یار ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہماری تو حالت ہی خراب ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے. اور اس کے مطلب ایک پھر جو ہے وہ آدمی اپنی حرکتوں میں لگ جائے. یا جب اللہ ہی ناراض ہو چھوڑو، اب اپنی مرضی تو کرو. جب جہنم میں جانا ہے تو پھر جو ہے جہنم میں جانا ہے تو پھر چھوڑو جہنم کو، ہم کر لو جو اپنی مرضی تو کر لو کم از کم. تو میرا جیسا ہو تو یہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہار وہ سید الطائفہ تھے. لہٰذا جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی میں بیٹھا ہوا اپنی حالت پہ پریشان تھا کہ میں نے دیکھا ایک حبشی نوجوان جو ہے وہ آیا میرا برابر میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا حرم میں. ایک حبشی نوجوان آیا، اسے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ بات اس وجہ سے نکلی تھی کہ میں نے وہاں تقی صاحب کی مجلس میں حضرت سے کہا، حضرت نے کہا کہ کسی کو
اپنے سے جو ہے وہ حقیر مت سمجھو، کمتر مت سمجھو۔ میں نے کہا تھا اگر کوئی خلاف شرع نماز پڑھ رہا ہو، سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہو، تو دل میں تو ایک بات آتی ہے نا کہ ہم اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اس سے نماز پڑھتے ہیں، فرمان نہیں، اس وقت بھی ان کو جو ہے برا نہ سمجھو۔ اس لیے کہ برائی جو ہے، برائی تو برائی سمجھو، انسان کو برا مت سمجھو۔ یعنی کسی کے اندر کوئی گناہ کی کیفیت تم دیکھتے ہو تو گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کو برا مت سمجھو۔ اس بات میں حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ جو ہے وہ جب حضرت نے دیکھا وہ 2 رکعت نماز پڑھی، اسے جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ جو وہاں سے نکل گیا، تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جو 3 مہینے کا قبض تھا، وہ جو کیفیت تھی اللہ نے ایسے صاف ہو گئی بالکل۔ اس نوجوان کی 2 رکعت نماز کو میں دیکھ کے اللہ نے مجھے سارا جو معاملہ تھا وہ صحیح کر دیا۔ تو بھائی نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کے، کیسے کیسے بندے ہیں جن کا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی کو کالا سمجھ کے، کسی کو گورا سمجھ کے، کسی کو جو ہے چنگا سمجھ کے، کسی کو جو ہے وہ اپنا حقارت کا معاملہ کرے۔ تو ہمیں تو کس نے حق دیا ہے؟ حقارت کا معاملہ کرنے کا حق نہیں دیا، یہ تو دنیا ہے، اس کے اندر تمہیں جو ہے رہنا ہے ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے۔ اخلاق کریمانہ، نرم اخلاق، اور اسی طرح جو ہمدردی اور خیر خواہی، یہ چیزیں ہمارے اندر کب پیدا ہوں گی جب ہمارے اندر تکبر نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ دولت عطا فرمائے۔ حضرت کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہوتا ہے جو مشکل ہو، بہت پہاڑ ہو، پہاڑ نہیں ہے، صرف اپنی حقیقت پہ بیٹھ کے، رات کو بیٹھ کے غور کر لیا کریں کہ یار ہم ہیں کیا، کہاں سے آئے، کیا ہے ہمارے اندر، اور کہاں جانا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے، کس نے دیا ہے، کیسے دیا ہے، اس پر غور کر لیں۔ اللہ کے ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، ولی بننا اللہ کا، اس کے اپنے حقیقت کو دماغ میں بٹھا لیں، اللہ کے ولی اسی وقت ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیں۔ اللہم صلی علی